اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی تھی کہ یا اللہ ہماری بھی، ہمارے والدین کی بھی اور تمام ایمان والوں کی اس دن مغفرت فرما جس دن تو حساب و کتاب لے گا۔ اب یہ حساب و کتاب کا دن کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، اب وہ دن بیان اللہ فرما رہے ہیں۔ مگر اللہ اس سے پہلے ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں کہ ولا تحسبن اللہ، کہ کوئی بھی یہ خیال نہ کرے، کوئی بھی یہ گمان نہ کرے، کوئی اپنی سوچ میں بھی یہ بات نہ لے کر آئے کہ اللہ غافلاً، کہ اللہ غافل ہے۔ اللہ غافل ہے کس چیز سے؟ اما یعمل الظالمون، یہ ظالم لوگ جتنے بھی کام کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل ہے۔ کہ اگر میں ظالموں کو فوراً نہیں پکڑ رہا، اور ظالموں سے وہ سارے ظالم مراد ہوں گے، ہر وہ ظالم جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی باتیں نہ مان کر، اللہ کی فرما برداری نہ کر کے خود ظالم بن گیا ہے، اور اللہ فرماتے اگر میں اسے فوراً نہیں پکڑ رہا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ غافلاً، کہ اللہ غافل ہو چکا ہے، اللہ کو کچھ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ کہ اللہ کو پتہ سب ہے، اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ ان سے پوچھے گا ضرور، اللہ ان کو پکڑے گا ضرور، اللہ کی رسی میں یہ آئیں گے ضرور، لیکن اللہ نے فی الحال ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بعض لوگوں کو اللہ دنیا میں پکڑتا بھی ہے، مگر عام انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس عذاب میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ کون سے مسائل ہیں، کون سی پریشانیاں ہیں، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، یہ وہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر عام طور پر تم یہ دیکھو کہ میں ظالم کو پکڑ نہیں رہا، اپنے نافرمان اور باغی کو میں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے غافل ہوں، مجھے اس کے اعمال کا پتہ نہیں چل رہا۔ مجھے ہر شخص کے ایک ایک عمل کا پتہ چلتا ہے، چاہے وہ دن کے روشنی میں کرے یا رات کے اندھیروں میں کرے، اللہ کسی کے عمل سے کسی بھی طرح غافل نہیں ہے۔ فرمایا لیکن انما یؤخرہم لیوم، بے شک اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے ان کو۔ کب تک ان کو مہلت دیتا رہے گا؟ کب تک ان کو نہیں پکڑے گا؟ کب تک ان کو اپنے عذاب میں نہیں جکڑے گا؟ فرمایا لیوم، ایک ایسے دن تک ان کو مہلت ہے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ جس دن وہ دن آئے گا سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور کیا ہوگا؟ فرمایا مہطعین، بھاگنے والے ہوں گے، سب کے سب بھاگ رہے ہوں گے۔ کس طرح بھاگیں گے؟ مقنعی رؤوسہم، ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی حیرانی میں، اور یہ ہے کہ بھاگتے چلے جائیں گے اور سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور فرمایا لا یرتد الیہم طرفہم، کوئی بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ لا یرتد، نہیں لوٹیں گی، نہیں جائیں گی، الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ایک طرف۔ فرمایا وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل جو ہے اکڑے ہوئے ہوں گے، اڑے ہوئے ہوں گے، یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ بس اب ان کے دل پھٹے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں بھاگیں گے، کس طرف بھاگیں گے، اس کا بھی قرآن نے فرمایا یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک پکارنے والا ایک عجیب و غریب آواز سے پکارے گا، ہر شخص اس پکار کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا۔ اب میدان محشر یا میرانی گوٹھ میں تو نہیں لگے گا نا، ہوگا کس طرح؟ فرمایا ہاں قبروں سے ادھر سے ہی اٹھیں گے،
اپنے علاقوں سے اٹھیں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ کب؟ جب ایک آواز اسرافیل سور پھونکے گا تو ہر شخص اپنی قبر سے اٹھے گا اور اس سور کی طرف بھاگتا چلا جائے گا۔ اب وہ کتنا بھاگے گا، کہاں تک بھاگے گا، کتنے دن بھاگنے میں گزارے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے، مگر یہ بھاگے گا۔ اور پھر کیفیت کیا ہوگی؟ پھر کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا کہ گرمی یہ ہوگی، یہ سورج اس وقت جو تمہارا سائنسدانوں کے بقول کہ سورج اب بھی چوتھے آسمان کے اوپر ہے، پہلے آسمان کے نیچے سورج نہیں ہے، یہ اب بھی سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ اب بھی جو ہے چوتھے آسمان پر ہے، بعض کے مطابق پانچویں پر، کہ یہ سورج آپ کے بالکل 1-2 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، کہ اتنی گرمی ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ ہر کوئی اپنے پسینے کے اندر شرابور لگا ہوگا، لیکن بھاگتا چلا جائے گا، بھاگتا چلا جائے گا، اور یوں بھاگے گا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی کوئی ہمت نہیں کرے گا، بس سب کو یوں ہی محسوس ہوگا کہ ابھی ہمارے کلیجے پھٹے، اب ہمارے دل پھٹیں گے اور ہم مر کے رہ جائیں گے، مگر اب موت دوبارہ نہیں آنی۔ موت والی منزل آپ سب کراس کر چکے ہوں گے۔ فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، اے میرے نبی، اے میرے پیارے، لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے، آپ ڈرائیں لوگوں کو اس دن سے، اس دن سے ڈرائیں یوم یأتیہم العذاب، جس دن عذاب آئے گا۔ یہ قبروں سے اٹھ کر بھاگنے کا عذاب الگ، پل صراط کا عذاب الگ، حساب و کتاب کے میدان میں کھڑے ہونے کے انتظار کا عذاب الگ، اور اس کے بعد پھر اگر اللہ نہ کرے جہنم کے فیصلے ہو جائیں تو وہ عذاب ہی الگ ہے۔ فرمایا میرے نبی اس دن آنے سے پہلے پہلے ان کو ڈرائیں، وہ دن بڑا سخت ہوگا، اور اس کی کیفیات ہم مختلف پڑھتے رہتے ہیں۔ جیسے فرمایا قرآن میں دوسری مقام فرمایا ایسا خطرناک دن ہوگا کہ دنیا میں سب سے قریبی ترین رشتے یا تو ماں باپ کا ہوتا ہے، یا پھر بیوی کا ہوتا ہے، یا اولاد کا ہوتا ہے۔ میرے رب نے ان تینوں کے نام لے کر بتائے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن بیوی بھی بھاگے گی، ماں باپ بھی بھاگیں گے، اولاد بھی بھاگے گی، کوئی ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی ایک لمحہ آ جائے گا، ایک موقع قیامت کے دن ایسا بھی آ جائے گا کہ ایک فرد کی، ایک بندے کی نیکیاں بھی برابر ہوں گی اور گناہ بھی برابر ہوں گے، نہ نیکیاں زیادہ ہیں کہ گناہ کم ہو جائیں، نہ گناہ زیادہ ہیں کہ نیکیاں کم ہو جائیں، نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر۔ اب میرا رب کہے گا ایک نیکی زیادہ لے آ تاکہ تیرے گناہ کم ہو جائے اور تیرے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ اب یہ ایک نیکی، رب کو کہے گا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک نیکی اتنا بڑا، میرا پورا خاندان یہاں موجود ہے، ابھی لے کر آتا ہوں۔ یہ بھاگے گا، سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ کہے گا تو ہے کون، میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں، نکل۔ باپ کے پاس آئے گا، باپ انکار کرے گا، رشتہ داروں کے پاس آئے گا، رشتہ دار انکار کر لیں گے، پھر اس کی نظر اچانک اس کی ماں پہ پڑے گی۔ جب ماں کے سامنے یہ آئے گا تو پھر اپنی ماں سے پہلے نیکی نہیں مانگے گا، ماں کیونکہ پہلے رشتہ دار اس کو ٹھکرا چکے تھے، جاننے سے، ماننے سے، رشتہ دار ماننے سے انکار کر بیٹھے تھے۔ یہ والدہ کو جب دیکھے گا اپنی ماں سے فوراً پوچھے گا اتعرفونی، کہ آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتا مجھے پہچانتی ہیں آپ؟ وہ کہے گی ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں پہچانتی، تو میرا بیٹا ہے، تجھے میں نے بڑی مشکلوں سے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، بڑی مشکلوں سے تجھے جنا، اس کے بعد پھر تجھے دودھ پلایا، سینے سے سنبھال کر رکھا، تیری ہر چیز کو میں نے ہر ٹائم پر پورا کیا۔ تو پھر جب وہ اتنی زیادہ والدہ باتیں کرے گی، اب بیٹا سمجھے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ کام بن جائے، ہو سکتا ہے کچھ کام بن جائے۔ اب ماں کو کہے گا امی جان صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی چاہیے، میرا کام بنا پڑا ہے۔ اب ماں اس کو کہے گی الیک انی، نکل ادھر سے، تجھے دوں گی تو میرا کیا ہوگا، اگر نیکی میں تجھے دے دوں تو پھر میرا کیا بنے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پھر اس دن آنے سے پہلے کہ جب والدہ جیسا عظیم رشتہ بھی ایک نیکی دینے سے بھی انکار کر لے تو یہ دنیا آپ کے پاس رب نے دی ہی نیکیاں کمانے کے واسطے،
یا نیکیاں کماؤ، خوب کماؤ، یا نیکیاں اس طرح کماؤ، نمازیں پڑھو تب بھی نیکیاں کماؤ، روزے رکھو تب بھی نیکیاں کماؤ، حج کرو، عمرہ کرو تب بھی نیکیاں کماؤ۔ پھر جب ان عبادات سے فارغ ہو کر اپنے کام کاج پر جاؤ، وہاں پر بھی نیکیاں کماؤ، مزدوری کرو وہاں پر بھی نیکیاں کماؤ، تجارت کرو وہاں پر بھی نیکیاں کماؤ، کھیتی باڑی کرو وہاں پر بھی نیکیاں کماؤ۔ تمہارے لیے تو اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا ہے، جہاں جاؤ گے ایک پیارے نبی کے طریقے کو اپنا لو، ہر جگہ پر نیکیاں کما سکتے ہو۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کون سی آفر ہمیں اللہ دے۔ اللہ نے ہمارے لیے اتنا وسیع نیکیوں کا میدان اتنا وسیع کر دیا ہے کہ اگر واش روم میں قضاء حاجت کے لیے جاؤ ضرورت ہے، اگر نبی کے طریقے پہ چلے جاؤ وہاں پر بھی نیکیاں کماؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نیکیاں کمانے میں ناکام رہے، نیکیاں نہ کما سکے، پھر اللہ کا کوئی قصور نہیں، پھر نامراد ہم خود ہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے وہاں، پھر جب یہ ساری منزلیں ہوں گی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہاں پر ایسا بھی ہو جائے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس دن ظالم کہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تابعداری نہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ اپنے رب سے کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، جب سارے منظر دیکھ لیے کہ سب نے انکار کر دیا، بھائی بھی نیکی نہیں دے رہے، والدہ بھی نہیں دے رہی، باپ بھی نہیں دے رہا، رشتہ دار بھی نہیں دے رہے، کوئی چانس ہی نہیں بن رہا، اب یہ رب کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑے سے وقت کی مہلت دے دے، تھوڑے سے وقت کی، کچھ سالوں کی ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہمیں واپس دنیا میں پلٹا دے، پھر کیا کرو گے؟ میرا رب پوچھے گا کرو گے کیا وہاں اگر میں تمہیں مہلت دوں بھی؟ کیا کرو گے جا کے؟ کہیں گے نجب دعوتک، ہم آپ کی توحید کو قبول کر لیں گے۔ ہم جب دنیا میں آپ ہمیں مہلت دے کے واپس بھیجیں گے نا، اے ہمارے رب، ہم آپ سے وعدہ کرتے، اللہ کی قسم، آپ کی قسم ہے، ہم دنیا میں جا کے پھر کسی اور کے در پہ نہیں جھکیں گے۔ نجب دعوتک، صرف آپ کی عبادت کریں گے، صرف آپ کی باتیں مانیں گے، صرف آپ کے آگے جھکیں گے، صرف آپ کے آگے اپنے مسائل رکھیں گے۔ اچھا اور کیا کرو گے؟ فرمایا وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور تیرے رسولوں کی تابعداری کریں گے۔ ہمیں ایک بار اور دنیا میں بھیج دے، ایک بار، پھر اپنے چہروں پہ داڑیاں بھی رکھیں گے، پھر اپنی شادیوں میں ہندوؤں کی رسمیں نہیں کریں گے، تیرے نبی کے طریقے اپنائیں گے، پھر تیرے نبی کے ایک ایک طریقے کو اپنائیں گے، صرف ایک مرتبہ بھیج دے، ایک مرتبہ۔ پھر میرا رب ان سے کہے گا یہ جو تم ابھی مہلتیں مانگ رہے ہو نا، تم وہی لوگ نہیں، تم تو وہی لوگ ہو نا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کہ تم اس سے پہلے دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے، اس سے پہلے تم دنیا میں بڑے بول بولتے تھے، اس سے پہلے تم دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ کون سی باتیں کرتے تھے؟ ما لکم من زوال، کہ ہم پر تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر تو زوال آنا ہی نہیں ہے۔ وہی ہو نا تم لوگ کہ تم دوسروں کے جنازے پڑھتے بھی تھے، دوسروں کے جنازے پڑھاتے بھی تھے، دوسروں کے جنازے اٹھاتے بھی تھے، دوسروں کو قبروں کے اندر دفن بھی کرتے تھے، مگر اپنی موت سے تم مکمل غافل تھے۔ تم سمجھتے تھے کہ بس یہ مرا ہے، اس کے بعد اور کوئی نہیں مرنے والا۔ تم کہتے تھے ابھی ہمارے مراحل بڑے دور ہیں۔ اللہ کہیں گے تم انہی لوگوں میں سے ہو نا، تم میں سے ایک فرد فرعون بھی تھا نا، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی بڑا رب ہوں۔ وہی لوگ ہو نا تم لوگ جو تم دنیا میں کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑا طاقتور اور کون ہو سکتا ہے، ہمیں کس طرح کا کوئی نقصان ہے۔ اللہ فرمائے تم وہی لوگ ہو کہ تم دنیا کے اندر اس طرح باتیں کرتے تھے کہ ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ فرماتے تم نے اس سے بڑا ظلم اور بھی کیا تھا۔ وَسَكَنْتُمْ، تم نے ٹھکانے بنائے تھے، تم نے جو ہے گھومنے پھرنے کی جگہیں بنائی تھی، کون سی؟ فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، ان لوگوں کے گھروں کو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تھا۔ یہ بات کو سمجھیں، تم نے ٹھکانے بنائے تھے ان جگہوں کو جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، جو جگہیں اللہ کے عذاب کی تھی، جس کو عبرت کے لیے اللہ نے دنیا میں رکھا تھا، تم نے انہیں تماشے کی جگہ بنایا، تم نے انہیں گھومنے پھرنے کی جگہ بنایا، تم نے انہیں سیر و تفریح کی جگہ بنایا، حالانکہ وہ تو عبرت کی جگہیں تھیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 ہجری کو تبوک کے
سفر پر نکلے، یہ مدینہ سے تقریباً 1 مہینے کے دور کی مسافت ہے، بیچ میں ہجر کے علاقے آئے، قوم سمود کے علاقے آئے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم سمود کے علاقے ہیں، یہاں پر اللہ کے عذاب آئے تھے، یہاں کی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا تھا، لہذا جب ان علاقوں سے گزرو تو پھر رونا شروع کر دیا کرو، رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکلیں بنا لیا کرو، اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈھانپ لی کہ صحیح سے نگاہ بھی ان علاقوں پہ نہ پڑے جن علاقوں پر اللہ کے عذاب آئے تھے، کہ تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ کے عذاب کے علاقے کو تفریح کی جگہ بنائی تھی، گھومنے پھرنے کی جگہ بنائی تھی۔ اللہ فرماتے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، ہم نے تو واضح کیا تھا تمہارے واسطے، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے کیسا کیا ان قوموں کے ساتھ کہ جو اللہ کے نافرمان ہوئے تھے، تمہارے سامنے ان کی مثالیں تھیں، ہم نے نافرمان قوموں کو بعد میں سے تباہ و برباد بھی کر دیا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہارے واسطے مثالیں بھی بیان کی تھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، لیکن تم نے تدبیریں کی، تم نے اپنی باتیں کی، تم نے بہانے بازیاں کی۔ وعند اللہ مکرہم، جبکہ اللہ کے پاس تمہاری تدبیر نہیں چلنے والی، اللہ کے پاس تمہارے کوئی بہانے نہیں چلنے والے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور نہیں ہے تمہارے مکر ایسے کہ اس سے پہاڑ ہٹ سکیں، یعنی تمہارے بہانے کوئی اتنے مضبوط نہیں ہیں، تمہاری چالیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ پہاڑوں کو ہلا سکے۔ کون سے پہاڑ؟ اللہ کے احکامات کے پہاڑ، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے عقائد کے پہاڑ، یہ تم ہلا نہیں سکتے ہو۔ تم اپنی بہانے بازیاں کر رہے ہو، یہ بہانے بازیاں اللہ کے آگے چلنے والی نہیں ہیں، اللہ کے آگے نہیں بہانے بازیاں چلیں گی۔ تو اللہ نے یہ ساری باتیں کھول کے رکھی ہیں کہ آگے تم نے کیا کرنا ہے، اس لیے تمہارے لیے دنیا میں نیکیوں کا میدان بڑا وسیع ہے، تم جہاں قدم رکھو وہاں سے نیکی کما سکتے ہو، جہاں قدم رکھو وہاں سے نیکی حاصل کر سکتے ہو۔ اب بھی اگر کوئی نہ کرے تو پھر یقیناً اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ پر کوئی الزام نہیں ہے، پھر ہم خود بڑے ظالم ہیں، اور پھر ظالموں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ میری بھی آپ کی بھی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہ ہم قیامت کے دن اللہ سے مہلت مانگے کہ ہمیں مہلت دے کہ ہم تیرے نبی کی تابعداری کریں گے، پھر تو مہلت ملنی نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے نبی کی تابعداری کریں، انشاءاللہ آنے والے مراحل بالکل آسان ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔